السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ذوالفقار علی۔ جو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ FATF یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پہ جو پاکستان کو ہے۔ تھوڑی اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے ہم، اور اس کے بعد جو ہے اس کے ہم ریلیٹڈ ابھی جو کون سی امپرومنٹس ہوئی ہیں، ابھی جو اجلاس ہوا ہے FATF کا، ویدر اسے بلیک لسٹ میں لگایا گیا ہے پاکستان کو، اور اسٹل وہ ریگین کر رہا ہے اسٹیٹس آف گرے لسٹ، یا پھر گرے لسٹ کو سے باہر نکل آ رہا ہے۔ تو اسی پہ ہم بات کریں گے، یا پھر انڈیا کامیاب ہو جائے گا پاکستان کو بلیک لسٹ لگانے میں، یا اس کا اسٹیٹس برقرار رکھنے میں گرے لسٹ میں۔ تو چلیں اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ پہلے جو ہے پاکستان کو سپتمبر 2019 میں ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ وہ جو ہیں اپنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک کے جو پوائنٹس ہیں 27 ایجنڈا ہے اس کو کمپلیٹ کریں، اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو کلوز کر دیں، اور جو فائنینشیل یہ دیکھیں آپ، جب انہیں ڈیڈ لائن دی گئی تھی مگر پاکستان جو ہیں وہ صرف اور صرف 4 پوائنٹس پہ 27 پوائنٹ میں سے کتنی پوائنٹس کو وہ درکار تھی، وہ تھی 27 پوائنٹس کو کمپلیٹ کرنا تھا جو FATF نے اسے لسٹ دی تھی۔ تو اس میں سے 4 پوائنٹس کو پاکستان نے کمپائل کیا، اسٹل 23 پوائنٹس کو وہ کمپائل نہیں کر سکے۔ تو پھر جو ہیں FATF نے ایکسٹینڈڈ کر دی ڈیڈ لائن اپ ٹو فیبرری 2020 فیبرری تک اسے ڈیڈ لائن دی گئی۔ اس کے بعد جو ہیں اگین پاکستان از امنگ جو ہے پاکستان 12 کنٹریز کی لسٹ میں ہیں جنہیں گرے لسٹ میں لگایا گیا ہے اور مانیٹر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ جو گرے لسٹ ہے وہ فائنینشیل اینڈ منی لانڈرنگ کے کیسز میں گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کو کیا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ ایران کی اکانومی کتنی جو ہے وہ ویک ہو چکی ہے، وہ کب سے جو ہے سینکشنز USA UN کو سینکشن، یورپین یونین کے سینکشنز کو برداشت کر رہا ہے، اس کی اکانومی جو ہے وہ کنٹری بلیک لسٹ میں ہے۔ تو جب بھی کوئی بلیک لسٹ اور گرے لسٹ کنٹری کو کیا جاتا ہے تو دے سفر اور لاٹ آف سیٹ بیکس، انہیں FDI کم آتی ہے، یعنی فیڈ جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اور جو ہے وہ اکانومک کنسٹرینٹس میں چلا جاتا ہے۔ اور بلیک لسٹ جو ہے ریفرز ٹو کنٹریز فار ہوم دیر ہیز بین اے کال ٹو ایکشن اور اسٹرکٹ بینکنگ، اس میں اسٹرکٹ بینکنگ کی جاتی ہے، انٹرنیشنل فنانس سیکشن کیا جاتے ہیں۔ تو ابھی کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں، چلو اس پہ بات کرتے ہیں۔ 2020 میں کون سی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ کوشش کی کہ انہیں پاکستان کو گرے لسٹ سے جو ہے وہ یہ ایراوائی کی نیوز ہے، گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں کیا جائے، مگر وہ بلیک لسٹ میں نہیں کروا پائے۔ ابھی تک پاکستان کا جو اسٹیٹس ہے وہ گرے لسٹ میں برقرار ہے۔ آپ اسکرین پہ FATF اینڈ پاکستان یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جو کنٹری کو 4 ایڈیشنل منتھس دیے گئے ہیں، پاکستان کو 4 ایڈیشنل منتھس دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے 27 ایکشن پلان جو ہیں جنہیں FATF دیے گئے، پینڈیمک کووڈ-19 جو کووڈ-19 کی گریٹ جو پینڈیمک ہے اس کی وجہ سے جو ہے جو کرائسس ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کو 4 ایڈیشنل منتھ دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے 27 ایجنڈا کو لسٹ کو کمپلیٹ کریں۔ اوکے، ان سپٹمبر 2020 میں جوائنٹ سیشن ہوا تھا پارلیمنٹ، پاکستان کی پارلیمنٹ جوائنٹ سیشن ہوا تھا جس میں امینڈڈ 15 لاز، جس میں 15 لاز جو ہے وہ امینڈ کیے گئے ٹو اپ گریڈ لیگل سسٹم، کہ لیگل سسٹم کو، پاکستان کے لیگل سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے، جیسے کہ ہم 27 ایجنڈا FATF کو میٹ کر سکیں اور ٹیرر فنانسنگ، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو ہم روک سکیں، اور ان کے جو اکاؤنٹس ہیں اس کو سیز کر سکیں، تو وچ کوڈ میٹ دا انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ آف FATF۔ اسی کے تھرو جو ہیں ہم انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ FATF کی یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک سے میٹ کر سکتے ہیں۔ FATF اینڈ پاکستان، the country compiled all points however leaving 13 points unfinished۔ جو کنٹری پاکستان ہے اس نے ٹرائی کیا، کوشش کی کہ وہ آل 27 پوائنٹس جو دیے گئے تھے پاکستان کو انہیں کمپائل کرنے کے لیے، ان پہ عمل کرنے کے لیے، تو وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ انہیں کمپائل کیے، اور بہت سارے پاکستان میں جو ٹیررسٹ فنانسنگ اکاؤنٹس تھے انہیں بھی سیز کر دیے گئے ہیں،
اور جو بے نامی اکاؤنٹس تھے انہیں بھی سیز کر دیے گئے ہیں ان پی ٹی آئی گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں. اور ٹیرر فنانسنگ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں انہیں بھی اریسٹ کیا گیا ہے. کافی جو ہے وہ لیگل سسٹم وہ انہیں پاکستان اسٹرانگ کرتا جا رہا ہے. اور جو ہے رہ رہے ہیں یہ مین سے 14 پوائنٹس کو کمپائل کیے ہیں اور 13 پوائنٹس آر ریمیننگ ایز کمیٹڈ بائی FATF. It further added if Pakistan failed to complete all 27 plans, اور یہ دھمکی بھی دی ہے FATF نے, انسٹرکٹ بھی کیا ہے اسٹرکٹلی پاکستان کو کہ اگر وہ 27 پلانس ہی مکمل کرنے میں فردر 4 منتھ دیے گئے ہیں ڈیو ٹو دا پینڈیمک میں, جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ انہیں 4 منتھس مور دیے گئے ہیں کہ وہ انہیں 27 پوائنٹس کو کمپائل کریں, ان پہ عمل کریں. اور اگر یہ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے اٹ کین بی مووڈ بلیک لسٹ, تو وہ انہیں پاکستان کو بلیک لسٹ میں بھی لگایا جا سکتا ہے. دس از دا تھنگ دیٹ انڈیا وانٹس, کہ انڈیا یہی چیز ہے جو انڈیا چاہ رہا ہے کہ وہ پاکستان بلیک لسٹ میں آ جائے. بلیک لسٹ میں آنے سے کیا ہوگا, جیسے کہ ایران کی ابھی آپ کرنسی دیکھیں کتنی ڈاؤن ہو چکی ہے. ایون پاکستان کے 300 روپیز اور 250 روپیز اور وہاں کے 1 ایرانین ریال ہے, تو اس سے کتنی اکانومی کے ڈاؤن فال ہو سکتا ہے. ٹورزم سے باہر سے ملک ٹورسٹ جو ہیں وہ بہت کم آئیں گے, FDI یعنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہوگی اور ہماری اکانومی بوسٹ نہیں کر پائے گی, اور یہاں پہ پاورٹی جو ہے وہ رائز ہوگی, اور اس کے علاوہ انفلیشن ہائیک ہوگا, یہ سوشل کرائمز بڑھیں گے. تو اس وجہ سے اٹس ویری مینڈیٹری فار دا کنٹری, اور ہمارے ملک کے لیے بہت مینڈیٹری ہے کہ وہ ہم ان بلیک لسٹ میں نہ آئیں. اور کوشش FATF and Pakistan, we are continue to the topic. The country has already compiled and took strict actions. جیسا کہ میں نے پہلے کہا پاکستان نے بہت سارے اسٹرکٹ ایکشنز لیے ہیں اور اس نے فریزنگ کیے ہیں آل ایلیگل اکاؤنٹس, جو بھی ایلیگل اکاؤنٹس آپریٹ کر رہے تھے ان پاکستان کی بینکس میں. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے وہ اسٹرکٹ ایکشنز لیے ہیں کہ ان سارے اکاؤنٹس کو جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں اور جو ہیں وہ جو ایلیگل اکاؤنٹس ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں پاکستانی بینکس میں, انہیں جو ہے وہ فریز کیا جائے. اور ان کے ایسٹس جو ہیں وہ چاہے موویبل ایسٹس ہوں یا ان موویبل ایسٹس ہوں, یعنی کوئی پراپرٹی ہو ان کی, وہ انہیں بھی سیز کیا جائے, انہیں بھی جو ہے حکومت کے کنٹرول میں لیا جائے, سیز کیا جائے انہیں. اور پروہیبیٹیڈ ایکسیس ٹو دا فنڈس, اور ان جیسے کہ بہت سارے اگر کوئی فنڈس کے تھرو کسی ٹیررسٹ کی ایکٹیویٹیز میں ہیلپ کر رہے ہیں, انہیں جو ہے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف بھی اسٹرکٹ ایکشنز لیا جائے. اور جو سروسز ان کو پرائیویٹ کر رہے ہیں اگینسٹ آل ٹارگیٹڈ ٹیررسٹ, جو بھی انٹرنیشنل ٹارگیٹڈ ٹیررسٹ ہیں وہ ان کے خلاف جو ہیں اسٹرکٹ ایکشن لیا جائیں. اور دیر فیسیلیٹیٹرس, اور جو انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جیسے کہ لوکل لوگ اور ایون کوئی اگر انوالو ہیں ان میں سے, تو انہیں بھی جو ہے وہ ان کے خلاف بھی اسٹرکٹ ایکشنز لیا جائیں. تو دس از دا پالیسی آف پاکستان. تو دیکھتے ہیں ان پینڈیمک کے بعد 4 منتھ جو پیریڈ دیا گیا ہے سپٹمبر سے, وہ پاکستان کے لیے کتنا مفید ثابت ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ویدر بلیک لسٹ میں جاتا ہے یا گرے لسٹ میں اگین برقرار رہتا ہے, اور جو ہے وہ گرے لسٹ سے نکل آتا ہے. اگر گرے لسٹ میں سے پاکستان نکل آتا ہے انشاءاللہ, تو ہم امید کر سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی وہ بوسٹ کرتی جائے.